آپ جانتے ہیں کہ اڑتا تیر کیسے لیا جاتا ہے؟ جاوید اختر کو لے کر کلکتہ کے کچھ علماء نے جو کچھ کیا ہے اسے ہی کہتے ہیں زبردستی اڑتا ہوا تیر لینا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں جاوید اختر ایتھیسٹ ہونے کے باوجود بھی کبھی ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے۔ وہ تو عوام کی طرح پھسپھسی دلیلوں سے صرف کسی بنانے والے کا انکار کرتے ہیں جو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس پر اتنا ہنگامہ کیا جاتا، اس کو ڈیبیٹ کا چیلنج دیا جاتا، پریس کانفرنس کی جاتی۔ اس کے بالمقابل اکثر دیکھا گیا ہے کہ جاوید اختر کٹر ہندووادی لوگوں کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں۔ اکثر بڑے بڑے مجمع میں ان کے بیانوں کی جو دھچیاں اڑاتے ہیں وہ شاید اور کوئی نہ کر سکے۔ آپ نے کہا کہ وہ بھارت ماتا کی جے نہیں کہیں کیونکہ سمویدھان نہیں کہتا۔ ارے اردو پوئٹری یار بھری ہوئی ہے اے مادر وطن، تو مادر وطن وہی تو مدر لینڈ، کیا تکلیف ہے مجھے؟ اب ایسی صورتحال میں جو صحیح طریقہ یہ تھا کہ جاوید اختر سے تعلقات بڑھائے جاتے، ان کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دینے کی کوشش کی جاتی اور سنگیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا۔ ایسا کرنے سے جاوید اختر کے شر سے بھی بچا جا سکتا تھا اور سنگیوں کے شر سے بھی بچا جا سکتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں حکمت سے ایک تیر سے دو شکار کرنا۔ لیکن کیا کریں، ہمارے جذباتی لوگ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے بجائے اڑتا ہوا تیر ہی لے لیا۔ اب ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں جاوید اختر اسلام کا نام لے کر کھل کر بولنا شروع نہ کر دے اور گودی میڈیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لے۔ پشچم بنگال کولکاتہ سے، کیونکہ پشچم بنگال میں ویرودھ کے بعد جاوید اختر اردو اکادمی کے کارکرم میں نہیں جا سکے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک اور آزمائش کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مناظرہ ایک ضرورت ہے جیسے آپریشن ایک ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہر چھوٹی بڑی بیماری کے لیے آپریشن ہی تجویز کرنا شروع کر دے تو پھر جب کسی مسئلے کا حل خاموشی سے حکمت کے ساتھ نظر انداز کر گئے یا اس کا رخ موڑ کر نکالا جا سکتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے مسئلے میں الجھ کر اپنے وقت اور صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی؟ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی انرجی کو کسی بھی غیر ضروری کام پر ضائع نہ کریں۔ جن چیزوں کو نظر انداز کر کے کام چلایا جا سکتا ہے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا استعمال صرف اور صرف تعلیم، تنظیم اور دعوت پر لگائیں اور آنے والے 20-30 سال کے لیے باقی سب کو بھول جائیں۔ مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے علماء تھوڑے سے حکمت سے عملی سے کام لینے کی کوشش کریں۔